رسول اللہ یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ اچھا، پیر تو چھوٹی عمر میں کرامت دکھائے، اللہ کے مہینے کا احترام کرے اور ہر مہینے 11ویں کا دودھ غڑکنے والا مرید، نہ تکلیف ہو نہ کوئی شکایت ہو، روزے نہ رکھے، ایمان سے پیر کی روح کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نام غوث اعظم کا لیتا ہے، 11ویں غوث اعظم کی کھاتا ہے اور روزوں کے قریب نہیں جاتا، نماز کے قریب نہیں جاتا۔ کیا غوث اعظم یہی تعلیم دینے آئے تھے کہ 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لو اور ہاتھ میں کڑا پہن لو اور لمبے لٹے رکھ لو اور کہو ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، دمادم مست کلندر کہتے رہو؟ یہی تعلیم دینے آئے تھے غوث اعظم؟ ارے غوث اعظم نے 7 قراتوں میں قرآن حفظ کیا، غوث اعظم نے مکہ میں، مدینہ میں، بخارا میں، بغداد میں حدیث کا علم حاصل کیا، غوث اعظم نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے، غوث اعظم نے تفسیر پڑھائی ہے، غوث اعظم نے 40 سال کے عرصے میں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھائی ہے، غوث اعظم نے 90 سال زندگی میں 15 سال ایسے بھی گزارے ہیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ایک دیوار میں کیل ٹھونک دیتے تھے، اس کو پکڑ کر آسرا لے کر الحمد سے شروع کرتے تھے، تہجد کے ٹائم تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، 15 سال میں ایک رات ناغہ نہیں ہوا۔ سچ بولتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، 90 سال میں پہلا سچ جب بولے تھے آپ کا پڑھنے جا رہے تھے، 9-10 سال کی عمر تھی، آپ بغداد پڑھنے جا رہے تھے، قافلے پر ڈاکو پڑ گئے، کئی بندوں کو مار دیا، آپ کی ماں نے نیچے بچھانے والے گدے میں 40 دینار سی دیے تھے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہیں۔ انہوں نے جیب میں تلاش کی تو نہیں تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ نوٹنکیاں کرتا ہے، انہوں نے کہا ہم مذاق نہیں کرتے، ہم سچ بولتے ہیں۔ تو وہ اپنے بڑے سرغنہ ڈاکو کے پاس لے گئے، 60 ڈاکو تھے یا اس سے کم زیادہ۔ تو ڈاکو نے کہا بچے کہاں ہیں دینار؟ کہا میری ماں نے مجھے نیچے بچھانے والے گدے میں سی دیے ہیں اور نشان بھی لگا دیا ہے، ٹاکی لگا دی ہے کہ جب ضرورت پڑے ادھر سے نکال لینا۔ علم پڑھنے جا رہے ہیں، اگر پیروں کے لیے علم دین ضروری نہ ہوتا تو حضرت عبدالقادر جیلانی تو ڈبل سید تھے، ماں بھی سید، باپ بھی سید، ماں حسینی باپ حسنی۔ اگر پیروں کے لیے حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو یہ پیران پیر علم پڑھنے کیوں جاتا؟ میری گزارش ہے ہاتھ باندھ کے پیروں کی خدمت میں کہ غوث پاک کے نام کو کیش کرنے والوں اور غوث پاک کے نام پر نذرانے لینے والوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو پتلونے پہلانے والوں، کوئی بچوں میں سے ایک بچے کو دین کا عالم بھی بنا دو تاکہ غوث اعظم کی روح بھی خوش ہو جائے۔ پیر کا یہ مطلب، پیر کوئی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، گدی پراپرٹی میں نہیں ہے، اب تو آ گئی ہے۔
गद्दी नशीन होना प्रॉपर्टी नहीं है, ये जायदाद नहीं है, ये विरासत में शामिल नहीं है, ये दीन का मामला है। गद्दी पर वो बैठ सकता है चाहे वो कमी हो, जो पीर का सच्चा जानशीन होता है वही पीर की गद्दी का वारिस होता है। वो अगर औलाद में हो तब वारिस हो, अगर मुरीदों में हो तब होता है। हमारा तो अजीब सिलसिला है, जैसे हम जमीनें बांटते हैं ऐसे बांट रहे हैं। नाराज तो नहीं हो? पीर को खत्म पढ़ना ना आए, पीर को दुआ मांगना ना आए, पीर को जनाजा पढ़ाना ना आए, पीर की दाढ़ी ना हो, सुभान अल्लाह, और आप नाराज हो जाते हैं हम मौलवियों से। ये जी जलते हैं, जलती हमारी जूती। हमें रब रसूल ने मुस्तफा का मिंबर दिया, हमें हुजूर का मुसल्ला दिया है कुरान और हदीस की बरकत से। लाखों गद्दियां इस मुसल्ले पर कुर्बान हो जाएं, लाखों गद्दियां इस मिंबर पर कुर्बान हो जाएं, गद्दी सारी गद्दियां जमा हो जाएं, रसूल के मिंबर की एक सीढ़ी का मुकाबला भी नहीं हो सकता। हम मुखालफत नहीं कर रहे, हम तो नौकर अर्ज कर रहे हैं खुदा के लिए। पीर का काम नहीं है क्लीन शेव करना, पीर का काम नहीं है खड़े हुए पेशाब करने वाले स्कूलों में बच्चे पढ़ाना। पीर बनना है तो पीर बनो जैसे अब्दुल कादिर जिलानी बने हैं। दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा। एक टांग यहूदियों के पास है, एक टांग मुसलमानों के पास है, पीर साहब है जी, सुभान अल्लाह। और तुम हम उलमा को पीछे करते हो, अपने बाप के जनाजे भी उनसे पढ़वाया करो जो दाढ़ी मुंडे पीर है तुम्हारे। अपने बाप का खत्म भी दाढ़ी मुंडों से दिलवाया करो। तुम उलमा को क्या समझते हो? अपने जूते समझते हो? उलमा तुम्हारे नौकर नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नायब है। अल्लाह की कसम भाई फैजुल्लाह साहब, एक जाहिल पीर आ जाए तो एक आलम के बेचारे का पता नहीं होता कहां बैठा हुआ है, धक्के दे के निकाल देते हैं। हाँ, आजकल तो बस पीर से कुछ पीर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल, वो कहते हैं मौलवियों ने बुलाना। क्यों? मौलवी आसी तकरीर करे सी, उन्हीं वैलियो बन सी, पीर सही थल्ले लासी। जब पीर दी वैलियो हो गया तो इल्म नाल हो गया, कुरान नाल हो गया, हदीस नाल हो गया। हम सच कह रहे हैं, दाढ़ी मुंडे की बैयत जायज नहीं है। जो दाढ़ी एक मूठ से कम रखता है उसके पीछे नमाज जायज नहीं है, जनाजा जायज नहीं है, उसकी बैत जायज नहीं है। बैयत उसकी जायज है जो रसूलुल्लाह की शरीयत का गुलाम होगा। इज्जत करो, इज्जत करो, क्योंकि वो बुजुर्गों की औलाद है, हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन बैयत का सिलसिला शरीयत से खुशामदी ना बनो, अपनी बैयत बर्बाद ना करो, उनकी बैयत करो जो रसूल के ताबे हैं। मेरी दलील यही है, अगर पीर के लिए पढ़ना जरूरी ना होता, इल्म जरूरी ना होता, मौलवी बनना जरूरी ना होता, तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मां के पेट से वली पैदा हुए थे, वो क्यों पढ़ने गए थे? सूखी रोटियां खाते थे, दरख्तों के पत्ते खाते थे, गिरी पड़ी हुई चीजें उठाकर खाते थे, लेकिन इल्म दीन पढ़ना नहीं छोड़ा। मर्जी है थोड़ी यार। मौलवी के लिए पीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन पीर के लिए मौलवी होना जरूरी है। पीर जिसको पता ना हो मसले का, खुद पता नहीं है शरीयत का, वो लोगों का राहबर यानी राह दिखाने वाला कैसे बनेगा?
جس کو یہ پتہ نہیں نماز میں پاؤں کیسے رکھنے ہیں، نماز کے فرض کتنی ہیں، نماز کے شرائط کتنی ہیں، نماز میں واجبات کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں، مکروہات کتنی ہیں، نماز کے نواقضات کتنی ہیں، نماز ٹوٹتی چلو بڑا عالم نہ ہو کم از کم شریعت کے موٹے موٹے مسئلے تو جانتا ہو۔ میں نے بڑے بڑے گدیوں کر بیٹھے ہوئے براجمان لوگوں کو دیکھا، جب دعا مانگتے ہیں میری شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں دعا میں غلط پڑھتے ہیں، زیر کو زبر، زبر کو پیش، اس کا یہی مطلب ہے یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھو اگر تم نے اس گدی پر بیٹھنا ہے تو ہر چیز کا ایک تقاضا ہے، تم کلرک نہیں رکھتے اس کو جو پڑھا ہوا نہ ہو، تم چپڑاسی نہیں رکھتے آج کل جو میٹرک نہ ہو، تم سپاہی بھرتی نہیں کرتے۔ یہ پیری مریدی تم نے کیا فضول سمجھ رکھی ہے؟ جس کو مرضی بٹھا دو، جس کو مرضی بٹھا دو، جو بھی ہے۔ یہ کوئی کاروبار ہے؟ یہ کوئی بزنس ہے؟ یہ تو ہدایت کا راستہ ہے۔ آپ میری بات پہ غصے میں آ گئے ہو، آپ میرے ساتھ تائید کرتے ہو؟ ہم ادب سب کا کرتے ہیں، مگر گدی نشین اس کو ہونا چاہیے جو عالم دین ہو، جس کی داڑھی پوری ہو، جو نبی کی شریعت کے مطابق چلتا ہو۔ توجہ ہے نا؟ لوفروں کے ساتھ لوفر ہو، یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کی طرح ہو، اور مسلمانوں بھی ٹانگ اڑا دے اور پھر کہے میں پیر ہوں۔ ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جن کے چہروں سے رسول اللہ کی شریعت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مدینے سے منگائے جاتی ہے، ارے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں میں نہیں، ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں میں نہیں، نظروں سے پلائی۔ ہم پکے سچے سنی ہیں، اہل سنت ہیں۔ میں سعیدی ہوں، بریلوی ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، میں نہ دیوبندی ہوں نہ غیر مقلد ہوں، مگر میں دبڑ گسنی نہیں ہوں۔ پیر اسی کو مانتا ہوں جس کو شریعت پیر کہتی ہے، بس پیر وہی ہے جس کو شریعت پیر کہے۔ باقی رہے سادات، چاہے وہ داڑھی مون ہو، چاہے وہ چھوٹی داڑھی والے ہوں، میں ان کے جوتے بھی چومتا ہوں، ان کے پاؤں بھی چومتا ہوں، ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے خون کی وجہ سے جو مصطفیٰ کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ ہم ان کی عزت ضرور کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، مگر بیعت تب کریں گے جب وہ شریعت کے تابع ہوگا۔ میری بات کلیئر سمجھ لی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ادب نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا احترام نہ کرو، سید کے ہاتھ چومو، سید کی تعظیم کرو، چاہے وہ بے عمل بھی ہو مگر سنی ہو، مگر لیکن بیعت اس کی کرو جو شریعت کے ہولے ہولے آتے بیٹھے ہوئے۔ میرا خیال ہے اڈے اڈے گئے ودے میں تجھے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، بزرگوں کا احترام نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔